محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ذی الحج کا پہلا عشرہ جاری ہے اور اس ذی الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں کافی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ سال بھر میں سب سے افضل جو دن ہے اور سب سے بابرکت جو دن ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ سال بھر میں سب سے افضل دن اور سب سے بابرکت دن اور سب سے عظیم تر دن وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ہاں، راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ افضل ہیں، دن ذی الحج کے افضل ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس ذی الحج کے پہلے عشرے کے ایام کی قسمیں کھائی ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قسم کھائی ہے ایک مرتبہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پر جو 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج، اس کے بارے میں سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، میں قسم کھاتا ہوں جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذی الحج ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ تو 9 ذی الحج کی ایک قسم اللہ رب العزت نے سورہ الفجر میں کھائی۔ پھر اسی 9 ذی الحج کی دوسری قسم اللہ رب العزت نے سورہ البروج میں کھائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، میں قسم کھاتا ہوں برجوں والے آسمان کی، اور میں قسم کھاتا ہوں یوم موعود کی، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور میں قسم کھاتا ہوں شاہد جمعے کے دن کی، وَمَشْهُود، اور عرفہ کے دن کی، یہ 9 ذی الحج کے۔ یہ 9 ذی الحج وہ دن ہے جس کی اللہ نے 2 دفعہ قسم کھائی ہے۔ 10 ذی الحج کی الگ سے قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی الگ سے قسم کھائی ہے، اور فجر کی الگ سے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ اس لیے ہیں کہ ان کی عظمت اور فضیلت انسانوں کے سامنے واضح کی جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر گزشتہ جمعۃ المبارک میں جب بات مکمل ہوئی تھی تو یہاں پہ ہوئی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے، کس بنا پر اللہ رب العزت نے ان ایام کو سال بھر کے ایام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ایام قرار دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادات رکھی ہیں، فرض عبادات بھی رکھی ہیں، واجب عبادات بھی رکھی ہیں، سنت عبادات بھی رکھی ہیں، نفل عبادات بھی رکھی ہیں۔ یہ واحد ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ رب العزت نے اتنی عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ سال کے 355 دن، جی قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے، شمسی 365 دن کا ہوتا ہے۔ سال کے 3 سے 355 دنوں میں سے کوئی دن، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے اتنی عبادات جمع کر دی ہوں اور اکٹھی کر دی ہوں جتنی عبادات اللہ رب العزت نے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اکٹھی کر دی۔ فرض عبادات بھی ہیں۔ فرض کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج کو فرض فرمایا ہے، اور اب انشاءاللہ ایک آدھ دن ہے حج کے اعمال مناسک حج شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک جو حضرات تشریف لے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے،
اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے اعمال اور مناسک مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک عمل فرض وہ حج ہے، وہ بھی اسی عشرے میں۔ پھر واجب، اس عشرے میں 3 اعمال واجب ہیں، 3 عبادات اس عشرے میں واجب ہیں۔ ایک 10 ذی الحج کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، 10 ذی الحج سے قربانی شروع کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 3، 9 ذی الحج سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا وہ بھی واجب ہے۔ فرض عمل بھی اس عشرے میں، واجب عمل بھی اس عشرے میں، سنت عمل بھی اس عشرے میں۔ سنت کیا ہے؟ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا وہ سنت ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ وہ 9 روزے ہیں اس پہلے عشرے میں، پہلے 8 روزے نفلی ہیں، سنت نہیں ہے۔ پہلے 8 روزے نفلی ہیں، سنت نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو 8 دن ہیں پہلے، یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ 8 دن نفلی روزے ہیں، لیکن جو 9واں دن ہے، 9 ذی الحج ہے، اس دن جو روزہ ہے وہ نفلی نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اس 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والا جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 2 سال کی عبادات کے برابر۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، قول نقل کیا تھا کہ صحابہ کرام یہ جو پہلے 8 دن ہوتے تھے، ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر تصور کرتے تھے، لیکن جو 9واں دن ہوتا تھا اس کو پھر 1000 نہیں 2000 دنوں کے برابر تصور کیا کرتے تھے۔ عرفہ کا دن، تو اس دن جو روزہ ہے وہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر الگ سے وہ دن بڑی فضیلت والا ہے، میں تھوڑا سا وہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ پورا عشرہ سب سے افضل دنوں میں، اور اس پورے عشرے میں سے عرفہ کا دن سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ عرفہ کا دن سب سے افضل، سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ 9 ذی الحج کہہ لیں یا یوم عرفہ کہہ لیں، وہ سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، سب سے اعلیٰ دن ہے، سب سے بابرکت دن ہے، سب سے مقدس دن ہے، سب سے محترم دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جہنم سے اتنی کثرت سے لوگوں کو بری فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر فیہ ان یعتق اللہ من النار عبدا من النار، اللہ تعالی 9 ذی الحج کو اس کثرت سے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت سے کسی اور دن میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے بری نہیں فرماتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ پاک لوگوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا
اس کے لائق ہے. لیدنو، اللہ بندوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں. ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں. اور فیقول ما اراد ہؤلاء، فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا چاہت ہے ان کی، یہ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں آج عرفہ کے میدان میں یا پوری دنیا کے اندر یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. ما اراد ہؤلاء، کیا چاہتے ہیں. اور یہ 9 ذی الحج کا منظر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آخری حج کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیا. آخری حج. ہاں عموماً ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا زندگی میں. غلط ہے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حج فرمائے، بے شمار عمرے فرمائے. جب آپ کو نبوت ملی اس وقت نبوت دعوت کا سب سے بڑا میدان حج کا موقع ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جو قافلے آئے ہوتے تھے ان قافلوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ حج کے مواقع سے ہوئی ہے. بیعت عقبہ اولا ہو، بیعت عقبہ ثانیہ ہو، یہ مدینہ کے لوگ آئے، 1 سال حج کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، مدینہ گئے. اگلے سال اور لوگ آئے، آ کر حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی اور ایمان قبول کیا، واپس تشریف لے گئے. تو کیا حضور نے حج نہیں کیا ہوگا؟ نبوت ملنے سے قبل حج تو ہوتا رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے اندر لوگوں نے شرکیہ اعمال شامل کر لیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بالکل نہیں کرتے تھے، اس سے مبرہ تھے، آپ پاک تھے، لیکن حج کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں پھر یہ ہوا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر حج کی عبادات کو 100% اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا گیا، اور اس کے اندر جو جو قباحتیں لوگوں نے اپنی طرف سے پیدا کی تھیں وہ سب ختم کر دی گئی. پھر یہ حج جو ہوا ہے سن 8 اور سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں ہاں اور سن 10 ہجری میں، یہ 2 حج جو ہوئے ہیں، یہ جو 2 حج ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہوئے ہیں. سن 9 ہجری کا جو حج ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. خود تشریف نہیں لے کر گئے، خود آپ مدینہ میں رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بن کر گئے، اور پھر وہاں یہ بھی اعلان ہوا کہ اگلے سال انشاءاللہ جب حج ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائیں گے. پھر آپ نے اپنا آخری حج فرمایا، پھر اسی سال میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر وہ حج خطبہ حجۃ الوداع جو معروف ہے وہ اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو یہ آخری حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو عرفہ کے میدان میں آپ تشریف فرما ہیں صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو بیٹھے بیٹھے یکدم ہنس پڑے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ، تبسم نمودار ہوا. تو صحابہ کرام نے پوچھا ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا، کیا منظر آپ نے دیکھا، کیا بات یاد آئی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا کہ شیطان آج زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہے،
اپنا گریبان پھاڑ رہا ہے اس بات پر کہ اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوئی ہے ایمان والوں پر، اللہ کی مغفرت اتنی متوجہ ہوئی ہے کہ ایک طرح سے سمجھو کہ پوری امت کی مغفرت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اس قدر آنگ بگولا ہوا ہے اور وہ اس قدر مایوس ہوا ہے، اس قدر غمزدہ ہوا ہے کہ دکھ اور غم کے اندر مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہے، اپنا گریبان چاک کر رہا ہے کہ آج اللہ نے اپنے بندوں کی اتنی مغفرت فرما دی۔ تو یہ 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص الخاص رحمت اور مغفرت کے نزول کا دن ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو مِنْهُ، اس دن اللہ بندوں کے بڑے قریب آ جاتے ہیں، پاس آ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ایک یہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کا وہ ایک بحث میں اس میں ابھی فی الحال نہیں جا رہا، یوم عرفہ کون سا بنے گا ہمارے ہاں، تو لیکن 9 ذی الحج ہم یہاں ہیں، ہم نے یہاں کی بات کرنی ہے۔ ہم یہاں ہیں، جو آدمی جس خطے میں جس حصے میں ہوتا ہے وہ وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے چلتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یوم عرفہ اس دن ہوگا جس دن سعودی عرب کے اندر حجاج جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا 9 ذی الحج اس دن ہے، نہیں، ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اگر اس دن 9 ذی الحج مان لیں تو پھر اگلا جو دن ہے اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کا دن ہے، ہمیں تو عید پڑھنی پڑے گی، لیکن ہم عید نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو روزہ رکھیں تو رکھیں، نہ رکھیں تو نہ رکھیں، اللہ پاک سب کو توفیق دے، لیکن ہم عید نہیں پڑھیں گے اس دن، ہم تو اس سے اگلے دن عید پڑھیں گے۔ تو ہمارا 9 ذی الحجہ، اللہ پاک کی ذات سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک وہ سارے فوائد و ثمرات اور رحمتیں اور برکتیں ہمیں اس دن نصیب فرمائیں۔ تو یہ سنت عمل بھی ہے اس عشرے کے اندر، اس عشرے کے اندر نفلی اعمال بھی ہیں۔ 8 دن روزہ رکھنا نفلی عمل ہے، راتوں کو حضور نے فرمایا اٹھ کر نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، یہ سب نفلی اعمال ہیں۔ تو یہ جو ایام آ رہے ہیں، آ بھی چکے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، ان میں اللہ نے اتنی عبادتیں جمع کر دی، اسی لیے اللہ نے ان دنوں کی اسپیشلی قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے اگر کسی دن کی قسمیں کھائی ہیں تو وہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ باقی سال بھر کے 365 ایام میں ان کے علاوہ اللہ نے کسی دن کی قسمیں نہیں کھائی ہیں۔ ایک جمعہ ہے معروف، بس جمعہ۔ رمضان بڑا بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی ہم رمضان سے ہو کے گزرے ہیں، 2 ماہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی رمضان کے ایام کی قسمیں نہیں کھائی ہیں۔ اس کی قسم کھائی ہے، ایک نہیں کھائی، بار بار کھائی ہیں، الگ الگ کھائی ہیں، دنوں کی کھائی ہیں، راتوں کی کھائی ہیں، طاق اور جفت کی کھائی ہیں، فجر کی کھائی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا حل فی ذالک قسم لذی حجر، ارے عقل والو ان قسموں میں تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، ان قسموں میں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اب جو ایام آ رہے ہیں، اب ہم ان اعمال کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، کوشش کیجئے کہ وہ رہنے نہ پائے، وہ ہم رکھ پائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے پہلے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، جو راتیں جو ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ اضافی عمل کریں جو ہماری عام راتوں سے ہٹ کر ہوں۔ کچھ قرآن پاک کی تلاوت۔ اچھا، رات شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز سے، سورج غروب ہوا، مغرب کی نماز کا وقت، رات شروع ہو گئی ہے۔ رات کا مطلب 12 بجے نہیں ہے، لہذا اور نہیں تو مغرب سے عشاء کا یہ جو درمیانی وقت ہے اسی کو مخصوص کر لیں، آسان ہے۔ اور عشاء کی جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 2 یا 4 اضافی نوافل پڑھ لیں، کیونکہ قیام کا حکم فرمایا حضور نے نا، قیام یعنی نماز کا پڑھنا۔
اور پھر بیٹھ کر تھوڑا سا قرآن کریم پڑھ لیجئے، اور ممکن ہو تو کچھ توبہ، استغفار، ذکر، درود پاک جو آسانی کے ساتھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی توفیق ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد بدھ والا دن، ہمارے یہاں بدھ والا دن ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، اور 5 دن بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار عصر تک یہ فرض 23 نمازیں بنیں گی۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ بآواز بلند مرد حضرات نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم 1 مرتبہ بآواز بلند سب نے پڑھنی ہے۔ اگر کوئی نماز رہ گئی اور انہی ایام تشریق میں آپ نے اس کی قضا کی تو قضا کے بعد بھی پڑھنی ہے، قضا کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ مرد حضرات پر واجب ہے، خواتین پر بھی واجب ہے، وہ گھروں میں بے شک نماز پڑھیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد یہ 5 دن اور 5 دنوں کی 23 فرض نمازیں، 23 فرض نمازیں، 23 فرض نمازیں، ایک 24ویں نماز بھی ہے اور وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وہ واجب نماز ہے، لیکن فرض نمازیں 23۔ ہر نماز کے بعد مرد حضرات نے بآواز بلند اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے۔ مرد حضرات نے اونچی آواز سے، خواتین نے گھروں میں آہستہ آواز سے، یہ لازم ہے ہر شخص پر۔ اور یاد رکھیے واجب چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے، واجب چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے، رہ گئی تو گناہ ہے اس پر۔ تو تکبیرات تشریق ہے۔ پھر 10 ذی الحج ہے، اور 10 ذی الحج کو 2 بڑے اعمال ہیں، ایک نماز عید الاضحیٰ اور دوسرا اس کے بعد قربانی کا عمل ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی پر انشاءاللہ العزیز پھر اسی دن چند باتیں میں عرض کروں گا، لیکن اب میں نے سب سے اہم بات کرنی ہے، سب سے اہم بات۔ پتہ نہیں ہم اس کو کیوں اہمیت نہیں دے رہے، اور سال ہا سال سے نہیں دے رہے، اور شاید نسلوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بے شک یہ سارے اعمال اپنی جگہ اہم ہیں، فضیلت والے ہیں، برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں، تکبیرات تشریق بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عید کی نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور ویسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر بھی ہے، سارے اعمال ہیں۔ لیکن ایک عمل ہے جو ان سب سے زیادہ اہم ہے، جس کی فضیلت ان سب سے زیادہ ہے، قربانی سے بھی زیادہ ہے، نماز عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے، روزوں سے بھی زیادہ ہے، تکبیرات تشریق سے بھی زیادہ ہے، تسبیح و تحلیل سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عمل ہے جو ان سب سے زیادہ اہم ہے، فضیلت والا ہے، برتر ہے، مقدس ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اور جانتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا۔ ہاں، 5 وقت نماز پڑھنا کس قدر حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ 10 ذی الحج کا دن ہوگا، یہ جمعرات انشاءاللہ العزیز، نماز عید الاضحیٰ کے وقت تقریباً یہاں پر 1000 1100 1150 افراد نماز عید الاضحیٰ پڑھنے آئیں گے، اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، وقت کا خیال کر کے،
اول وقت میں آنے کی کوشش کرتے ہوئے. اور یہ نماز واجب ہے، نماز عید الاضحیٰ، اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے. اس سے بڑی نماز، مرتبے میں اس سے بڑی، فضیلت میں اس سے بڑی، اجر میں اس سے بڑی فجر کی نماز ہوئی ہوگی، اور اس نماز میں بمشکل 100 بندہ ہوگا. فجر کی نماز زیادہ اہم ہے نماز عید الاضحیٰ سے. نماز عید الاضحیٰ واجب ہے اور نماز فجر فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں. جتنا اللہ کا قرب بندے کو فرائض سے حاصل ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا. فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی لازمی ہے. عید کی نماز بھی لازمی ہے، لیکن فجر کی نماز تو اس سے بھی زیادہ لازمی ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ جو زیادہ اہم ہے، جس کا قیامت والے دن اللہ نے حساب لینا ہے، پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نسبتاً کم ہے اس کے لیے ہم اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. گو اللہ اس اہتمام کی اور توفیق نصیب فرمائے. قربانی کریں گے ہم اس دن، بڑا عمل ہے، لیکن نماز سے بڑا عمل نہیں ہے قربانی. تکبیرات تشریق ہم پڑھیں گے، بڑا عمل ہے، لیکن فرض نماز سے بڑا عمل نہیں ہے تکبیرات تشریق. ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے اور اس سے پہلے بھی روزے رکھیں گے، اجر کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن فرض نماز سے زیادہ فضیلت کی بات نہیں ہے، فرض نماز سے زیادہ اجر کی بات نہیں ہے. عید الاضحیٰ کی نماز، اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے صرف ایک مرتبہ کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز عید الاضحیٰ پڑھیے اور قربانی کیجیے. عید الاضحیٰ کی نماز کا ذکر اللہ نے ایک مرتبہ کیا ہے، اور 5 وقت فرض نماز کا ذکر اللہ نے 700 مرتبہ کیا ہے. 700 مرتبہ. عید کی نماز کے بارے میں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے عید کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ گویا کافر ہوا. لیکن فرض نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے فرض نماز، ایک بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو سمجھو کہ اس نے کفر کیا. کیوں؟ وجہ کیا ریزن ہے ہمارے پاس کہ جو چیز فرض ہے، جو بڑے درجے کی ہے، جس کی تاکید ہے، جس کی پوچھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، وہ پڑھنے کے لیے 100 بندہ آئے، اور جو اس دن کی دوسری نماز ہے، بے شک وہ بھی بڑی بابرکت ہے، مقدس ہے، محترم ہے، عظمت والی ہے، لیکن اس سے کم درجے کی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئیں گے. عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ ہم تو جی بادشاہی مسجد جائیں گے. عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی ہم تو وہاں بحریہ مسجد جائیں گے. عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہاں جی؟ وہ فلاں اسٹیڈیم ہے جی، وہاں پر بہت بڑا اجتماع، عید کی نماز پڑھنے وہاں. اور فرض نماز وہ محلے کی مسجد میں بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یاد رکھیے پورے دین اسلام میں فرض نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. پورے دین اسلام میں فرض نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. پورے دین اسلام میں فرض نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کوشش کیجئے کہ جو چیز زیادہ اہمیت کی ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دیجیے، اور جو نسبتاً کم اہمیت کی ہے اس کو بھی اہمیت دیجیے، اس کو بھی اہمیت دیجیے، لیکن جو زیادہ اہمیت کی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیجیے.
اور اللہ کرے کہ جب عید کا دن ہو، ویسے تو روز ہی، لیکن جب عید کا دن ہو تو فجر کی نماز میں بھی اتنے ہی لوگ ہوں جتنی عید کی نماز میں ہو. تو کم سے کم میں اتنا کہہ سکتا ہوں، کم سے کم مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہم نے فرض کو واجب سے نیچے نہیں رکھا، چلو فرض کو بھی واجب کے برابر رکھا، فرض کو بھی واجب کے برابر. نماز، فرض نماز وہ چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں پڑھی ہوگی تو قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، لیکن شروع ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں، آپ جانتے ہیں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آخری ایام میں دل کیا مسجد میں جاؤں، حالت یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، حالت اتنی خراب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیٹھنا بھی دشوار ہے، لیکن دل کر رہا مسجد میں جاؤں. اور مسجد بھی کوئی 1.5-2 کلو میل کے فاصلے پر نہیں تھی. مسجد کہاں ہے؟ یہ دروازہ کھولو تو مسجد ہے اندر، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے. یعنی 2 سے 3 سیکنڈ لگیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے اندر تشریف فرما ہونے میں، لیکن ہمت اتنی تھی کہ ممکن نہیں تھا، اتنا بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام کو بلوایا گیا. 2 صحابہ کرام تشریف لائے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں اٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں نیچے نہیں رکھ پا رہے تھے، پاؤں نیچے نہیں رکھ پا رہے تھے، اور آپ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے پیچھے یوں جا رہے ہیں جیسے بے جان آدمی کے جا رہے ہوتے، اور 2 لکیریں پیچھے سے یوں بن رہی، کچے گھر ہوتے تھے نا، لکیر سے بن رہے ہیں پیچھے. حضرت عائشہ فرماتی میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور آخری وقت آیا، فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، صلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. بالکل کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کے بھی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی عید الاضحیٰ کی بھی توفیق نصیب فرمائیں، تکبیرات تشریق کی بھی، ذکر و اذکار کی بھی، تلاوت کلام پاک کی بھی. لیکن اللہ پاک اس سے بڑھ کر ہمیں جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک اس کا پڑھنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک اس پر مداومت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.